مقاتل الطالبین اہل سنت کا مورخ ہے ابو الفرج اصفہانی، جس نے کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبین، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام پہ قربانیاں دی ہیں تو ابو طالب کی نسل نے، اہل سنت کا مورخ ہوتے ہوئے کہا سب سے زیادہ اسلام پہ جو خون بہایا، سب کچھ دے دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ جناب ابو طالب کی نسل۔ عزیزان گرامی، ایک پوتے ہیں جناب ابو طالب کے نام ہے عباس۔ جناب سید الشہداء کے چاروں طرف ویسے ہی رہتے تھے جیسے امیر المومنین رسول خدا کے چاروں طرف۔ آپ نے دیکھا نا کہ ہر شمس کا قمر ہوتا ہے، ہر سورج کا ایک چاند ہوتا ہے۔ اگر رسول خدا سورج سے تو امیر المومنین ان کا چاند تھے، اور اگر امام حسین علیہ السلام سورج ہے تو ان کے چاند کا نام عباس ہے، جو ہر طرف سے ان کی حفاظت میں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا پیغام جناب عباس کا ہے ایثار، وفا۔ جس زاویے سے دیکھیں گے قربانیاں، کامیابی کی سب سے بڑی جو علامت مشعل جلائی ہے وہ جناب عباس نے۔ میں مسائل پہ نہیں آیا، دو جملے سنیے گا عزیزان گرامی۔ کون ہے جناب عباس؟ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے جیتنے والے اپنا پرچم بلند کر دیتے ہیں۔ جناب عباس شہید ہیں لیکن سب کہتے ہیں غازی عباس، کوئی شہید عباس نہیں کہتا، جبکہ شہادت کا رتبہ بڑا، کہتے ہیں غازی عباس، اور ہم بھی سب کہتے ہیں غازی عباس، پوری دنیا میں کہا جاتا ہے غازی عباس۔ آپ نے کبھی غور کیا کیوں؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا عزیزان گرامی۔ جنگ کے بعد جس کا پرچم ہر جگہ بلند ہو، وہ فاتح ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لیجئے، یزید کا پرچم کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر جگہ حضرت عباس کا پرچم بلند ہے۔ یہ علامت ہے فتح جناب سید الشہداء کی۔ اب آئیں ذرا، ہمارے لندن میں ایک عاشور کاظمی مرحوم ایک شاعر تھے، انتقال کر کے آپ کے لاہوری کے، عاشور کاظمی۔ انہوں نے شعر کہا تھا، جب پہلی مرتبہ لندن میں علم نصب کیا گیا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ جناب سید الشہداء کے سپہ سالار کا علم بلند نہ ہو۔ یہ فتح سید الشہداء کی علامت ہے۔ سار اللہ بھی ہیں، وابن صالحی بھی ہیں، اور وتر و موتور ہیں کہ آج تک شہادت کے باوجود انہی کے بھائی کا پرچم بلند ہے، ان کے سپہ سالار کا پرچم بلند ہے۔ عزیزان میں نے تمام کر دیا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، بس تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو۔ کون ہے جناب عباس؟ کہ جن کی شجاعت سے جناب سید الشہداء کا جملہ شعر ہے ان کی شہادت پہ کہ عباس، اب تک وہ لوگ جن کو سونا نصیب نہیں ہوتا تھا آپ کے خوف کی وجہ سے، بڑے سکون سے سوئے گئے۔ اور دوسرا مثلا کیا کہا؟ اور اب تک جو بڑے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا۔ جب جناب ام البنین کو بتایا نا، بشیر بن جذلم نے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ بحث کی علماء نے کہ بشیر نے کیوں کہا یا اہل یثرب، مدینہ کیوں نہیں کہا، یثرب کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہا کہ اے مدینے والو، اس مدینے کا نام پلٹا کے یثرب کر دو۔ اب یہ مدینہ نہیں رہا کیونکہ مسلمانوں ہی نے حسین کو مار دیا، کلمہ گھولوں کو نواسہ رسول کو ذبح کر دیا، اس کا نام پلٹا دو۔ جناب ام البنین کے پاس ان کے پوتے موجود تھے جناب فضل، جن کی وجہ سے جناب عباس کو کہتے ہیں ابو الفضل۔ جناب ام البنین نے صرف ایک جملہ سنا، قتل الحسین بکربلا، کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے۔ فوراً آوازی کا فضل ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے ہاتھ میں عصا لیا، اپنا برقع سنبھالا، فوراً پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا لے چل۔ آئیں مسجد نبوی، آ کے پہلا سوال کیا، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی
آپ کو نہیں معلوم؟ بی بی نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین. بی بی بہت تڑپی، لیکن بی بی نے فوراً سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کیسے مان لوں؟ کہ نہیں بی بی، پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے. کہ لیکن بشیر تو عباس کو شاید نہ جانتا ہو، میں عباس کو جانتی ہوں. عباس میرا بیٹا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جنگ نہیں کر سکا؟ تو بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے زمین پہ گر گئے. کہ بشیر میں نہیں مان سکتی کہ میرا شیر بیٹا عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے. روایت کے الفاظ ہیں، بی بی نے جملہ سنا، بی بی کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، زمین پہ گر گئیں، اور جیسے گری نا تو بڑی بلند آواز سے چیخ ماری اور چیخنے لگیں اور رونے لگیں بلند آواز سے. جب رونے لگی نا تو بشیر نے کہا بی بی برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ عباس کی شہادت برداشت نہیں ہوئی آپ سے؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنے کر دیا. کہ بی بی کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہ بشیر تو نے کہا کہ میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا تھا اور وہ گھوڑے کی پشت سے گرا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا. بشیر جب اس کے بازو نہیں تھے، اتنا بتا میرے بیٹے کا چہرہ پہلے لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ اجرکم اللہ. بی بی کو بڑا صدمہ تھا، بہت دیر تک روتی نہیں بی بی. اس کے بعد پھر آواز دکھا، فضل ذرا بیٹا مجھے جنت البقیع لے چل. اٹھی بی بی، جنت البقیع آئیں. روایت کے الفاظ ہیں ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، میں آرام آرام سے چل رہا ہوں، مجھے آج سپہ سالار سید الشہداء کے مسائب پیش کرنے ہیں. اگر ہو سکے تو آج صرف 2 ہستیوں کو نہیں 3 ہستیوں کو پرسہ دیجئے گا، جناب زہرا کو، امام زمانہ کو، اور ساتھ میں جناب ام البنین کو پیش کروں آپ کے سامنے. کہ فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل. آئے جناب فضل اپنی دادی کو لے کے جنت البقیع. روایت کے الفاظ ہیں بی بی ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور پائنتی میں بیٹھنے کے بعد کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا. بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا تھا، آپ کا حسین بعد میں مارا گیا. بہت روئی بی بی. پھر اس کے بعد بی بی نے کہا، روایت کے الفاظ ہیں حتی مروان جیسا پتھر دل مرعون جب گزرتا تھا نا جنت البقیع سے تو رک کے سوال کرتا تھا یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ کہتے تھے یہ ام البنین ہے. تو پھر خود کہتا تھا کہ بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں. کیا مرثیہ پڑھتی تھی بی بی؟ سنیں گے الفاظ میں. شیخ عباس قمی نے یہ مرثیہ لکھا ہے، مفاتی میں بھی چند مصرے ہیں اور کتاب نفس المحموم سے. سنیں یہ بی بی کے مرثیے کے جملے. کیا مرثیہ پڑھتی تھی؟ پہلا جملہ کہتی تھی، بی بی نے کہا کہ میرے 4 بیٹے تھے کربلا میں، بی بی چاروں کے نام سے کہ قبر بناتی، کہتی یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی، سب کی قبریں بناتی. پھر کہتی اے میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گے کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے. پھر بڑی بلند آواز سے رو کے کہتی ہائے میرے مولا، بہت بلند آواز سے رو کے. سنیں گے جملے. پھر بی بی سوال کرتی، کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرا یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سنیں میں آپ کے سامنے شہادت کے 2 جملے پڑھ دوں عزیزان گرامی. جیسے صبح عاشور نمودار ہوئی نا تو جناب عباس نے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. کچھ ہی دیر میں اصحاب کے لاشیں آنے لگے. جب بوڑھے بوڑھے اصحاب گرنے لگے نا
اور کوئی امام حسین کے ایک صحابی گرے تو ان کے دونوں ہاتھ کمر پہ تھے. جب گر رہے تھے تو مولا نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھے, لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ مولا آپ راضی ہیں؟ جب دیکھا نا جناب عباس نے کہا مولا اجازت دیجیے میں جاؤں. کہا عباس آپ کو اجازت نہیں, آپ میرے فوج کے سپہ سالار ہیں. ظہر کا وقت قریب آیا, جوانان بنی ہاشم کے لاشیں آنے لگے. جب جناب اون و محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں, مولا اجازت دیجیے. گا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. ظہر کے بعد کا وقت تھا, جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ بہت غیور تھے جناب عباس, غیرت مند تھے. ایک خیمے کے باہر کھڑے تھے, جس خیمے میں مشکیزیں رکھے گئے تھے نا اس خیمے کے باہر کھڑے تھے. جناب عباس نے محسوس کیا اس خیمے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. جناب عباس نے فوراً خیمے کا دروازہ کھولا, اندر گئے, دیکھا ننے ننے بچے مشکیزیں اٹھا کے ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو, اولاد والے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی ذرا ایک مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھ کے سوچئے گا, حسین کے بچے اتنے پیاسے ہیں. جناب عباس سے رہا نہ گیا, ایک مشکیزہ اٹھایا, ایک 3.5 برس کی بچی سے کہا بی بی اپنے بابا سے کہے مجھے پانی لانے کا حکم دے دے. بچی نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا, کہا بابا چچا عباس سے کہے مجھے پانی لا دے, بابا بہت پیاس ہے. جناب سید الشہداء نے کہا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو جسے میں رد نہیں کر سکتا, عباس جاؤ بی بی کو پانی لا دو. مولا نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا, میں سارا مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. جناب سید الشہداء نے جملہ کہا عباس مقتل میں جانے سے پہلے ذرا آخری مرتبہ بہن زینب سے مل لے رہا. غیرت مند مومنین بیٹھے, کیسے پیش کروں گا یہ الفاظ. آئے جناب عباس اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی, اندر نہیں جاتے. غیرت مند حضرت عباس بڑے غیور ہیں, وفادار ہیں. کیا کہا بی بی میرا آخری سلام قبول کیجئے گا, میں الوداع کرنے کے لیے آیا تھا. جناب زینب نے آواز دی, کہا بھیا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ مجھ سے مل کے جانا. خیمے کا پردہ اٹھا, جناب عباس اندر گئے. جناب زینب نے اپنی دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. 22 سال بڑی تھی جناب زینب, جناب عباس کو ہاتھوں سے پالا تھا, اب بھائی بھی تھا, ہاتھوں کا پلا بھی تھا. ایک مرتبہ دونوں باہیں گلے میں ڈال کے جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھے خود کہا تھا زینب آج شہزادی بن کے آئی ہو, کل اسی کوفے میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی. بس میں برداشت نہیں کر سکیں جملے. کہ زینب ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی, بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں آؤ گی. کہ عباس جب مجھے بابا نے کہا تھا نا تو مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا تھا, لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی میری چادر چھیننے کی جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب تم نے کہا نا کہ بی بی میں الوداع کرنے آیا ہوں تو عباس مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت بڑا قریب ہے جب میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. بس پہ تڑپنے لگی جناب زینب کبریٰ. جناب عباس بڑے غیرت مند تھے, برداشت نہیں کر سکے, آنکھوں میں آنسو بہنے لگے, تڑپنے لگے. کہا بی بی اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں. کہا عباس میری طرف سے اجازت ہے. ساری بیویاں جمع ہو گئیں. ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کہتے ہیں جناب زینب نے بیویوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بیویوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا میں ضمانت واپس لے رہی ہوں. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا. عزیزانے گرامی میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, لیکن آج اگر ایک مرتبہ تصور آئے تو سب کے سب ذرا سر کو بلند کر کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اے عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. چلے جناب عباس, ہاتھ میں علم لیا. ایک راوی کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, انہوں نے سارے بچوں کو جمع کیا. کہا بچوں خیمے سے باہر آ جاؤ. سب بچے خیمے کے باہر آ گئے. بی بی نے اپنے ہاتھ سے ننے ننے کوزے بچوں کے ہاتھوں میں دیے. سب بچوں نے کوزے ہاتھوں میں لے لیے. کہا بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں, ابھی وہ پانی لے کے آئیں گے, میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی.
سب بچوں کے ہاتھوں میں کوزے سے علم کو دیکھ رہے تھے. یہاں جناب عباس چلے. 100 گرام والے محمد میں ہے کہ بنا پر روایت 4000 لوگ، بنا پر روایت 10,000 لوگوں نے جناب عباس کا راستہ روکا. لیکن جیسے علی کا شیر میدان میں اترا سب بکریوں کی طرح بھاگنے لگے. جناب عباس آگے بڑھے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو فرات میں اتارا. آواز دکھا کہ دیکھو مجھے روکنا چاہتے تھے، میرا گھوڑا بھی فرات کے اندر ہے. آواز دکھا اشرب الماء، تو بے زبان جانور ہے پانی پی لے. بے زبان جانور تھا. سر ہلا کے شاید وہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا عباس مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے. بس میں پانی نہیں پیا. جناب عباس اترے. عزیزان گرامی، جب میں اور آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. لیکن جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا نا تو انہیں ایک بی بی کا نظر آیا چہرہ. فوراً رو کے کہا کہ بی بی اے سکینہ ذرا تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. ہاتھوں سے پانی اٹھا کے اپنے مشکیزے میں ڈالا، دوبارہ کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا. میں اب وہ مصائب نہیں پڑھوں گا جو سخت جملے ہیں، لوگ برداشت نہیں کر پاتے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا برداشت نہیں ہوتے، جملے سخت ہوتے. سے جانے کے رامی وہاں پہ ایک بچی نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے. کہ بچوں دیکھو وہ جو نشیب سے نکل کے علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں. اب سب بچوں کی امیدیں بڑھنے لگی. ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا. علم کا لڑکھڑانا تھا. بچی نے آواز دی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. ننھے ننھے ہاتھ بلند ہوئے. جناب سکینہ نے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر. آخری جملے سن لیجئے عزیزان گرامی. ایک باب الحوائج کے مصائب ہے نا عزیزان گرامی. ایک مرتبہ کسی ملعون نے چھپ کے پیچھے سے وار کیا. جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. جناب عباس نے دائیں بازو سے مشکیزہ پکڑا. کسی ملعون نے دوبارہ قلم کیا. جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزہ پکڑا. جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں نا تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ دعا مانگنا چاہے کیسے دعا کرے گا. جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا. کہا پروردگارہ یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوست ہوا، پانی بہہ گیا. ایک ندائے عباس ہم نے دعا قبول نہیں کی لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. کہا پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، لیکن پروردگارہ میری آخری دعا قبول کر لے. اب جو یہ مشکیزہ خیمے میں نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. مجھے سکینہ سے شرم آئے گی. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. بس بھئی اب آپ نے طاقت نہیں برداشت کی، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ میں سننے کی. آخری جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. وہاں ایک مرتبہ سید الشہداء نے آواز سنی کہ کسی نے مدد کے لیے بلایا ہے. فوراً ذوالجنہ پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائے آگے بڑھے. ایک مرتبہ ذوالجنہ ایک مقام پہ آ کے رکا. میرے مولا فوراً نیچے اترے. دیکھا ایک بازو زمین پہ پڑا تھا. میرے مولا نے بازو اٹھایا، سینے سے لگا کہا یہ میرے عباس کا بازو ہے. کچھ آگے بڑھے، دیکھا ایک دوسرا بازو پڑا تھا. وہ بازو اٹھایا. ایک مرتبہ آگے بڑھے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. کہ الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. اجر و کمال اللہ. آئے جناب عباس. جب آئے نا جناب سید الشہداء جناب عباس کے پاس، ایک روایت کے الفاظ ہیں جو سخت الفاظ ہیں. بس یہ آخری جملہ پیش کروں گا کہ جناب عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا اور بائیں آنکھ میں خون بھرا تھا. سید الشہداء نے سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا. کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں اس دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ کے خون کو صاف کر دے، میں آپ کو دیکھ لوں. میرے مولا نے فوراً اپنی ابا کا دامن اٹھایا. جیسے آنکھ پہ رکھا نا صاف کرنے کے لیے تو جناب عباس نے جملہ کہا مولا میری ماں سے کہیے گا مجھے ان کی وصیت یاد تھی. میری ماں نے وصیت کی تھی عباس
تم میرے بیٹے ہو، وہ زہرا کے بیٹے ہیں، کبھی حسین کو کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میرے ہاتھ نہیں تھے، اس لیے میں نے کہا میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں واسعات باب الحوائج کے مصائب تھے، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں دعا کروں گا۔ آج کوئی بھی بغیر مراد حاصل کی نہیں جائے گا، بس وہاں پہ برداشت نہیں ہو رہے مسائب۔ حالانکہ خدا کا میں نے آج سخت جملے نہیں پڑھے، میں تو اکثر مسائب چھوڑ گیا، مجھے کل بھی کہا تھا کہ مسورات برداشت نہیں کر پاتی ہیں، میں نے تو سخت مسائب پڑھنا چھوڑ دیا۔ جملوں کو سنیں گے عزیزان گرامی، میں معافی چاہوں گا آپ سے، لیکن یہ جملہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، باب الحوائج کے مسائب ہے، آج کسی کی حاجت رد نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، شیخ یحییٰ یثربی، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی حضرت عباس کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ ایک وائز ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئے یہ روایت پڑھ کے جو میں نے بھی پڑھی ہے کہ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا، شیخ یحییٰ یثربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب آیت اللہ یحییٰ یثربی اٹھے نا تو انہوں نے کہا اس وائز کو بلاؤ، کہا ذاکر خبردار آئندہ سے یہ روایت نہ پڑھنا، نہ معلوم صحیح بھی ہے یا نہیں، شاید ضعیف روایت ہو۔ کہ جب میں برداشت نہیں کر سکا نہ جانے کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، کہ آئندہ خبردار یہ روایت نہ پڑھنا۔ اٹھے آغا روتے ہوئے حرم حضرت عباس میں گئے، ذریعہ مقدس پہ ہاتھ رکھے، خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، تیر لگا تھا یا نہیں؟ کہ مولا یہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، کہ میں منع کر کے آ گیا۔ کہ جب میں گھر پہنچا رات کو روتا رہا، جب رات کو میری آنکھ لگی، آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے حضرت عباس کو دیکھا، خواب میں آ کے مجھے کہا کہ اے شیخ تجھے کیا پتا میرے پہ کیا کیا مسائب گزرا، کہ شیخ آئندہ خبردار روکنا مت کسی کو پڑھنے والے کو، کہ اب سن لے۔ کہ جناب آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں حضرت عباس نے مجھ سے کہا، خود سے خواب میں کہا کہ شیخ میری آنکھ میں تیر لگا تھا، کہ اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا انہیں بتانا کہ عباس نے کہا ہے جب کسی کی آنکھ میں تیر لگے وہ ہاتھ سے نکالتا ہے، جب کسی کے ہاتھ نہ ہو، کہ جب تیر لگا میرے ہاتھ نہیں تھے، میں بہت تڑپا، میں نے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا، کہ پھر میں نے سر جھکایا، اپنے دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا، اپنے مولا کو آواز دی۔ بس بے باپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، آج بھی باب الحوائج کا ہے نا۔ آج جناب ام البنین سے کہا بی بی آپ کے عباس کا بڑا صدمہ ہے، ہر بی بی کو بڑا صدمہ تھا، بی بی آپ کے عباس کا بڑا صدمہ۔ عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں آخری دعا کے جملے کہہ رہا ہوں، اب دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ حاجات لے گئے ہیں۔ پروردگارہ فرش عذاب پہ دعا رد نہیں ہوتی، پروردگارہ زندگی میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہے حسین کے غم پہ باقی رہے، پروردگارہ قبر میں حسین کے عزاداروں میں محشور فرما۔ پروردگارہ ہمارے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا، 4 برس کی بچی کا، جو ہر تماچے پہ چچا کو یاد کرتی، پروردگارہ کسی یتیم کو کبھی تماچے نہ لگے۔ عراق میں، بحرین میں، شام میں، پاکستان میں بڑے یتیم بچے، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، یتیموں کو حفظ و امان فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اپنے اپنے بیماروں کو ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے بیمار کا واسطہ، پروردگارہ اس بچی کا واسطہ جو کبھی واپس نہیں گئی، جو زندان میں رہ گئی، پروردگارہ جتنے لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کسی کی دعا رد نہ ہو، نہ جانے تیری بارگاہ میں لوگ کیا امیدیں لے گئے، پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما۔ آخری دعا کو پیش کروں گا، پروردگارہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ، حضرت عباس کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ بحرین کے حالات خراب ہیں، عراق کے، پاکستان کے، افغانستان کے،
حالات بڑے خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما۔ پروردگارہ کا آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس لحظے کا جب سب بیویاں چہلم کے وقت کربلا میں پہنچیں، امام سجاد سے پوچھا جناب زینب نے، بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے اشارہ کیا، ساری بیویاں گر گئیں، پھر بازو پکڑ کے پھپھی کو اٹھایا، کہا پھپھی اماں آگے بڑھیں، کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہ یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں، پھر اٹھیں، کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہ یہ قاسم کی۔ روتی رہی، سب قبریں بتا دیں۔ کہ بیٹا سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے۔ کہ پھپھی اماں میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئے میرے ساتھ چلے لے چلوں۔ میں جانتا ہوں سخت ہو گئے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کہ پھپھی اماں میرے ساتھ چلے، میں لے چلوں اپنے چچا کی قبر پہ۔ جب بیویاں چلی نا، جناب زینب سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہ بیویوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار گئے تھے، بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئی تھی، بتا دینا کوفہ شام کے بازاروں میں گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا، ایک بات میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے۔ پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔